أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ واقعہ کی جو ہے 75 سے 80 تک کی جو آیات کا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے، اور یہاں پہ میں پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ کوئی تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ ہم نے جو آسان قرآنی زبان میں جو ہم نے بیسک صرف اور نحو کے جو قواعد ہم نے سیکھے ہیں، اس میں کیسے ہم وہ موٹے موٹے قواعد استعمال کر کے کیسے جو ہم قرآن پاک کا ایک کم از کم ایک مفہوم جو ہے انڈرسٹینڈ کر سکے۔ تو چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 1 پہ۔ تو آیت نمبر 1 ہم نے جو اسلوب اختیار کیا وہ یہ ہے کہ پہلے اس میں جتنے حروف ہیں ان کو تعین کر لیا جائے۔ تو یہ فا پلس لام ہے، ہم نے بہت بار کیا ہوا۔ فا ہو گئے دو ورڈز، اقسم، پھر با اور بجر کے ساتھ مواقع، پھر النجوم، تو یہ ہو گیا متعین۔ اب اس میں اسم فعل حرف دیکھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اس کا جو بیسک گرامیٹیکل انالیسس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فا ہم جانتے ہیں پس کے میننگ میں بہت بار ہم نے کیا ہوا ہے، لا نہیں کے میننگ میں، اقسم۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجیے، یہ اقسم جو ہے یہ قسمن، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف سین اور مین، جو قسم کی میننگ میں، اور چونکہ اس میں پہلے یہ حمزہ ہے، پیش والا حمزہ، اور لاسٹ والا جو روپے اس پہ پیش ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ علامت مضارع میں سے فعل مضارع کی علامت ہے۔ جیسے ہم اس کو اگر ہم مان لیں باب افعل یفعل میں، اگر اس کو ہم مان لیں باب افعل یفعل میں، تو باب افعال اگر اس کو لے جائیں، باب افعال پہ لے جائیں تو یہ بن جائے گا افعل یفعل۔ تو یفعل پیٹرن پہ، تو یفعل پیٹرن سے افعل نفعل اقسم نقسم، تو اس کا مطلب ہے میں جو ہے قسم کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، مضارع۔ تو قسم کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، قسم کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، اس کا میننگ۔ پھر بی حرف جار، پھر آگے ہے مواقع، اس کا مطلب یہ مواقع تھا۔ اگر یہ مواقع تھا اور یہ اسم بن جاتا ہے، کیونکہ جار کے ساتھ آگے اسم آئے گا، تو جار مجرور کنسٹرکشن حروف با سے کے میننگ میں۔ آگے اب دیکھ لیتے ہیں الف لام کے ساتھ دوسرا کلمہ ہمارے پاس، اس کا مطلب دو اسم سائیڈ میں ہیں۔ جب بھی دو اسم سائیڈ میں، ہم نے ایک موٹا ایک طریقہ اختیار کیا ہوا کہ یہ جب دو اسم سائیڈ میں، تو دو بیسٹ پاسبلٹیز یہ ہے، بیسٹ پاسبلٹیز میں یہاں دوبارہ بول رہا ہوں کہ یا یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہو سکتا ہے، یا یہ صفت موصوف۔ صفت موصوف اگر ہے تو دیکھتے اس میں بھی حالت جر میں یہ بھی، پر چونکہ اگر اس کو مواقع مان لیں، کیونکہ با اگر با کو نکالے تو یہ مواقع ہے، تو مواقع، اس کا مطلب ہے یہ صفت موصوف نہیں ہے۔ یہاں مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں یہ جو اسم ہے اس میں حالت رفع میں ہے، یہ حالت جر میں ہے، یہ الف لام کے ساتھ ہے، تو صفت یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ، تو یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، تو اس کا مطلب ہے اس کا معنی جو ہم کرس کراس میں ہم اس کو لے لیں گے ایسے۔ تو النجوم النجم کی جمع ہے، اس کے مطلب ہے تارے، بہت سارے تارے، سٹارز۔ اور مواقع اگر آپ اس کو مواقع بیسکلی یہ اس کا روٹ ورڈ واو قاف عین ہے، تو اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف اور عین۔ تو مواقع کے پیٹرن پہ اگر آتا ہے تو اس سے مراد ہے جو ہم لیتے ہیں کہ یہ جو ہے، اسے مفسر نے مراد لیا ڈوبنے کی جگہ، ٹھیک ہو گیا، یا
نکلنے کی جگہ کچھ لیتے ہیں اس سے مراد ڈوبنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، گرنے کی جگہ. تو اگر ہم اس کو ڈوبنے کی جگہ، گرنے کی جگہ، تو اس کا اگر ہم میننگ لیں گے ہم ڈوبنے کی جگہ، ٹھیک ہے نا. تو چونکہ یہ مضاف مضاف ہے تو ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ. تو اب یہاں ایک مسئلہ، یہاں پہ لام آیا ہے. اس طرح کی کنسٹرکشن میں جہاں پہ عموماً لام پہلے آیا ہے قرآن پاک میں، جیسے ہمارے پاس ایک آیت ہے لا اقسم بہذا البلد میں بھی آیا ہے، اس طرح سے لا اقسم بیوم القیامہ بھی آیا ہے، تو اس طرح سے یہاں فلا آیا ہے. تو یہاں پہ مفسرین نے بہت بحث کی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں یہ لام زائد ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے ما قبل جو ہے کسی چیز کی نفی ہو رہی ہے. تو بہرحال ہم جیسے میں نے یہاں ڈیپ، یہاں ورڈز کے ڈیپ، اس کی مورفولوجی میں اتنی ڈیپ نہیں جا رہا، نہ اس کی ووکیبلری میں اتنے ڈیپ جا رہے ہیں، تو اس کو ہم زائد مان کے چلتے ہیں. ابھی لام زائد یعنی اس کو ہم اس کا میننگ نہ لیتے ہوئے اگر ہم اس کو پڑھے تو بس میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی جو جگہ ہے اس کی قسم کھاتا ہوں. یعنی وہ جو ڈوبنے، کچھ مفسرین نے اس کو لکھا ہے یہ جو ہے گرنے کی جگہ، کچھ نے طلوع ہونے کی جگہ، کچھ لوگوں نے ڈوبنے کی ہونے کی جگہ لیا ہے. تو بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، بس میں قسم کھاتا ہوں بے مواقع النجوم، تاروں کی جو ہے ڈوبنے کی جگہ یا طلوع ہونے کی جگہ کی. تو آگے چلتے ہیں، اور تمام مفسرین نے یہی معنی لکھا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے یہاں اشکال کی بالکل کوئی اتنا مسئلہ نہیں، کیونکہ میں جب بھی پہلے اس کو کنسٹرکشن کو دیکھ لیتا ہوں تو جو ہم معنی نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد تقریباً 10 آتھنٹک مفسرین کے ساتھ میں میچ کر لیتا ہوں، اس کے بعد ہی میں جو ہے کلپ ریکارڈ کر لیتا ہوں. تو اس کا ہم یہ موٹا میننگ لے سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ قسم، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی جگہ یا طلوع ہونے کی جگہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں پھر نیکسٹ آیت میں ان پلس ہو، بے شک وہ، ہا کی ضمیر، لقسم. اب اسم آیا ہے قسم تنوین کے ساتھ، لام، پھر اس کا مطلب یہ لام مفتوح ہے. پھر لو، اگر، تعلمون، یہ جو ہے فعل مضارع، عظیم تو اسم. تو انہو بے شک وہ، ان پلس ہو کی ضمیر ہے، بے شک وہ، یہ ہو ادھر جا رہا مواقع النجوم کی طرف جا رہی یہ ضمیر. لقسم بے شک، انڈیڈ یہ قسم جو ہے، بے شک یہ قسم جو ہے، لو اصل میں یہ ہے قسم عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے، بنا کسی شک کے یہ بہت بڑی قسم ہے. بہرحال یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اب جو یہاں آنا چاہیے تو قرآن پاک نے عجیب، کیونکہ یہ عربی کے مقابلے میں بہت جگہ پہ الگ اسلوب اختیار کیا ہے. بہرحال تو پھر آتا ہے لو تعلمون، اگر تم، اگر، تعلمون یعلمون، علم یعلمون تعلمون، تو تعلمون تم سب جانتے ہو یا جانو گے، مضارع جمع حاضر، تم سب جانتے ہو یا جانو گے، جانتے ہو یا جانو گے. تو اس کا میننگ عظیم، عظمت والا، یہ جو ہے ہم جانتے مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت عظمت والا. تو عظیم اس کی عظمت والا لیں گے اس کو. تو فاعلون کے وزن پہ اسم الفاعل بھی اس کو مان سکتے ہیں، بہرحال صفت بھی مان سکتے ہیں اس کو. تو اس میں بہت سارے پاسبلٹیز ہے. تو بے شک وہ، یعنی یہ مواقع النجوم جو ہے یہ بہت ایک قسم ہے، بنا کسی شک کی ایک قسم ہے، عظمت والی، عظمت. اور پھر لا تعلمون عظیم، اگر تم سب لوگ جانتے. تو واقعی میں اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے، اگر آپ غور و فکر کرتے تو آپ کو واقعی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے. تو آگے چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ. انہ لقرآن کریم، انہ پھر بے شک، ان پلس ہو، لقرآن پھر اسم کے ساتھ لام مفتوح قرآن نون، تو اس کا مطلب ہے پھر لام تاکید قرآن، اسم قرآن مراد، کریم. اب دیکھیں یہاں دو اسم ہے تنوین کے ساتھ، اس کا مطلب ہے صفت موصوف کنسٹرکشن، کیونکہ یہ بھی حالت رفع میں بھی، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، ٹھیک، موٹی علامتیں. تو اگر اس کو ہم موصوف مانے تو اس کی صفت ایکٹ کرے گی، یعنی قرآن جو بہت باعزت ہے. تو بے شک یہ بنا کسی شک یہ جو قرآن ہے بڑا
باعزت ہے، اکرام والا، باعزت، باعزت۔ تو یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے، دیکھیے یہاں مفسرین نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ دیکھیے کانٹیکس یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ فلا اقسم مواقع نجوم، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تاروں کے ڈوبنے کی جگہ۔ پھر آگے تھوڑا کانٹیکس سے کچھ اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ انہ لقسم، یہ بہت بڑی قسم ہے، انہ لقرآن، یہ جو قسم ہے یہ قرآن کریم۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے یہ جو قسم ہے شاید اس سے مراد کچھ اور ہو، اس لیے کچھ مفسرین نے اس کا میننگ یہ لکھا، اس کا مراد یہ لیا ہے کہ یہ اصل میں قرآن پاک کا جو نزول ہونا، اوپر سے لوح محفوظ سے نزول ہونے کا مراد ہے مواقع نجوم، اس جگہ سے نازل ہونا۔ نجمن کہتے ہیں عربی میں تدریج، آہستہ آہستہ کوئی چیز اترنا، تو جس مقام سے وہ اتری ہے اس مقام کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو یہاں سے مراد قرآن پاک جو لوح محفوظ میں ہے، تو یہ بھی ایک اس کا جو ہے مفہوم مفسرین لکھا ہے۔ اس لیے یہاں کانٹیکس سے یہ پتہ چلتا ہے انہ لقرآن کریم، بے شک یہ جو ہے باعزت جو ہے قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، آگے پتہ چلتا ہے فی حرف جار سے کتابن تھا تو کتاب بن ہے اسم، مکنون، پھر اس میں جو ہے تنوین لاسٹ پہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اسم، ٹھیک۔ اب دیکھیے یہاں اگر اس کو ہم مان کے چلے کتابن تھا، اگر حرف جار کی وجہ سے اس کو جر مل گئی ہے یا یہ حالت جر میں چلا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پھر مضاف مضاف لے کنسٹرکشن ہے، تو مکنون محفوظ اس کا میننگ آتا ہے حفاظت کے ساتھ، اور یہ کتابن ہو گیا آپ کا کتاب، اس کا میننگ سیدھے کتاب لے لیں، محفوظ کتاب۔ تو اس کا مطلب ہے فی کتاب مکنون، یہ جو قرآن کریم ہے یہ کس میں ہے؟ کتاب مکنون، اس کتاب میں ہے جو محفوظ ہے۔ تو یہاں سے مفسرین مراد لیتے ہیں لوح محفوظ، تو کیونکہ اس پہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے، تو اس لیے پہلے جو اوپر آتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، اور پھر لکھا ہے انہ لقسم اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن پاک کا اترنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، تو یہ بھی مفسرین نے اس کا میننگ نکالا ہے۔ فی کتاب مکنون، مکان سے ڈرائیوڈ ہے، یعنی وہ چیز جو کوئی محفوظ مقام جہاں کوئی چیز حفاظت میں رہے، تو یہ اسی میں یہ قرآن کریم جو ہے۔ لا یمسہ، دیکھیں یہاں سے پھر کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ہی بیٹر اس کا میننگ ہے مواقع نجوم، یعنی قرآن پاک کا بتدریج آہستہ آہستہ اترنا مراد ہے اس مقام سے، لوح محفوظ سے۔ لا یمسہ یا الا حرف استثناء المطہرون، لا حرف نفی کے لیے نہیں، یمسہ یہ ہا کی ضمیر ہے وہیں جا رہی ہے قرآن کریم کی طرف، یا جو ہے لوح محفوظ کی طرح جا رہی ہے یہ جو ضمیر ہا کی۔ یمس، دیکھیے اس کا جو روٹ ورڈ ہے مین سین سین، ہم جانتے ہیں جہاں دو صحیح حروف کسی مادے میں اکٹھے آ جائے تو یہ بھی ایک غیر صحیح کا ایک کیٹیگری بن جاتی ہے، اس کو مضاعف بولتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں اس کا روٹ ورڈ مس یا مسو آتا ہے، تو چھونے کے میننگ، ٹچ کرنے میننگ، یعنی اس نے، یعنی وہ چھوتا ہے یا چھوئے گا۔ حرف استثناء اللہ المطہرون، اس کا روٹ ورڈ اسم ہے الف لام کے ساتھ طہارا، طہارت کے میننگ میں پاکیزگی۔ اب یہ مطہرون ہے، دیکھیے میم ضمہ اس پہ اوپر ہے، پھر عین کلمے پہ تشدید کے ساتھ زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہ کس باب سے آئے گا؟ ہم جانتے ہیں مزید فی میں جو ابواب ہے، مزید فی میں ایک ابواب ہے، ایک تو ہے فعل یفعل، دوسرا ہے تفعل یتفعل، تفعل یتفعل، یتفعل، تو تفعل یتفعل میں اگر اب طہارا اس میں فٹ کر لیں ہم لوگ تو بن جاتا ہے طہر یطہر، تو یہ بن جاتا ہے آپ کا تفعل یتفعل، فعل یفعل، تفعل تفح، اگر اس کو یہاں سے بن جائے گا تو
یہ بن جائے گا یتطہرو. تو یتطہرو سے اگر ہم بنا لیں اس کو یہاں سے اسم المفعول بن جائیں گے، وہ بن جائے گا میم ضمہ کے ساتھ. ہم جانتے ہیں مزید فی میں اگر آپ کو اسم المفعول بنانا ہو تو آگے سے میم ضمہ آئے گا علامت مضارع ہٹا کر، اور عین کلمہ جو ہے اس پہ آپ کا فتحہ ہونا چاہیے. تو وہیں یہاں پہ دونوں موجود ہے، ضمہ اور میم فتح. اس کا مطلب یہ اسم المفعول ہے، اور اس کو ہم معنی نکال سکتے ہیں پاکیزہ لوگ. تو ہم اس کا مفعول نکال سکتے ہیں، نہیں اس کو چھوئیں گے، اس کو ہا کی ضمیر یعنی یہ قرآن پاک کی طرح یا لوح محفوظ کی طرف جاری ضمیر نہیں چھو سکتے اس کو، صرف المطہرون یعنی پاکیزہ لوگ. ہم جانتے ہیں حروف استثناء کے بعد اس میں بہت سارے قواعد ہے کہ ما قبل حروف استثناء اگر کہیں نہیں کا سینٹنس آ رہا ہو یا امر کا سینٹنس آ رہا ہو، اس طرح کا اگر سینٹنس آ رہا ہو، تو اس کے بعد جو آپ کا اسم آئے گا وہ حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے، رفع میں بھی ہو سکتا ہے، اور جر میں بھی ہو سکتا ہے. اگر حروف استثناء سے ما قبل اس میں نہ ہی کوئی نفی ہو اور نہ ہی کوئی حکم ہو، یعنی اگر یہ پاسبلٹیز نہ ہو تو یہ آلویز حالت رفع میں آتا ہے. لیکن اگر اس میں یہ اگر ما قبل حروف استثناء اگر آپ کے پاس جو ہے کوئی سینٹنس یا اس میں موڈ آپ جو ایکسپریشن ہو وہ نفی ہو یا حکم ہو، تو اس میں آگے حروف استثناء کے بعد کوئی بھی پاسبلٹی ہے کہ جو اسم آئے گا حالت رفع میں بھی آ سکتا ہے، نصب میں بھی، جر بھی. بہرحال یہ حالت رفع میں آیا یہاں پہ الا المطہرون، یعنی نہیں چھوئیں گے اس کو، نہیں چھو سکتے اس کو صرف جو پاکیزہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ مفسرین نے پھر بہت بحث کی ہے کہ اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتا ہے. بہرحال کچھ لوگوں نے اس سے قرآن پاک کا حکم وہ مراد لیا ہے کہ آپ بلا وضو اس کو نہیں چھو سکتے. بہرحال ایک بہت بحث ہے. یہاں ہمارا مقصد بالکل کوئی اتنی لمبی چوڑی تفسیر نہیں ہے، بس ایک مختصر معنی جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ نہیں اس کو چھوئیں گے، ہاں صرف جو چھوئیں گے سوائے ان کے جو پاکیزہ ہو. اس کے بعد ہے تنزیل من رب العالمین. تنزیل من رب العالمین، تو اس میں 4 کلمے ہیں، 4 ورڈز ہے. اب تنزیل، اب اس میں دیکھیے تنوین ہے، اس کا مطلب اسم ہے. اب تنزیل جو ہے ہمارے پاس ایک باب ہے باب تفعیل. ہم جانتے ہیں یہ جو مزید فی کے باب ہے ان کا نام جو ہے وہی مصدر ایکٹ کرتا ہے. اس میں بس ہمیں یہ اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے کہ ہم الف بڑھا کے اس کو تنوین دیتے ہیں تفعیلاً. اشیاء میں ہم مصدر کو آخر منصوب دیتے ہیں، لیکن جو عربین کنٹریز ہے وہ اکثر ان کا مصدر اس طرح سے ہوتا ہے، وہ اس طرح سے مصدر لکھتے ہیں وہ اس کو رفع میں پڑھتے ہیں تفعیل. تو یہ بنے گا تنزیل، اس کا مطلب یہ مصدر مان کے چلتے ہیں اس کو مصدر. تو اس کو اگر ہم مصدر مان لیں، اسم ہم جانتے ہیں اسم یا تو کسی چیز کا نام، جگہ کا نام، یہ جو ہے صفت کا نام، یا کسی کام کا نام. تو یہاں کام کا نام ہے، یہاں نازل ہونا یا اترنا مراد ہے یہاں سے، تو یہ اس مصدر ہے. پھر من حرف جر، اس کے بعد اسم آئے گا تو جار مجرور یہ رب بھی ہے، اور اس کے بعد دوسرا ہے العالمین الف لام کے ساتھ مینا، اس کا مطلب ہے یہ حالت جر میں ہے. اس کا مطلب ہے اگر یہ حرف مین اس کو ہٹا لے تو یہ بنے گا رب العالمین. تو رب العالمین اس کا مطلب ہے یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے. تو رب عالمین، عالمو کا رب، پالنے والا یا مالک. ٹھیک، من سے. اب تنزیل ورڈ جو ہے اس کا روٹ ورڈ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، وہ نون زا اور لام. کوئی چیز نازل ہونا یعنی اوپر سے نیچے گر جانا، اوپر سے نیچے اترنا. ٹھیک ہوگا، اس کے لیے نون زا لام. اس میں قرآن پاک میں 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک باب افعال سے ایک کلمہ ملتا ہے، اس کو انزال ہم بولتے ہیں، انزال. اور دوسرا یہ تنزیل تفعیل، دوسرا تنزیل ہے.
تو دونوں کے معنی میں فرق یہ ہے، یہ جو اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے، امام راغب اس طرح سے لکھتے ہیں کہ انزال سے مراد جو ہے جو کوئی چیز اوپر سے نیچے آئے وہ ایک دم ایک ہی دفعہ آئے، اور تنزیل سے جو مراد لیا ہے تو وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اترنا یا بتدریج اترنا، آہستہ آہستہ اترنا، آہستہ آہستہ۔ تو یہ تنزیل ہے تو اتارنے کی میننگ میں لیتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس طرح کے میننگ صرف مزید فی میں آتے ہیں، تو اتارنا۔ تو تنزیل جو کہ نازل کردہ ہے، جو کہ اتارا گیا ہے، جو کہ نازل کردہ ہے، تو اس کو نازل کردہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ بتدریج آہستہ آہستہ، من کس سے، کن، یعنی کہاں سے، کن کی، ہاں سے نازل ہوا، میر رب العالمین، عالموں کے رب کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام ہے، نازل۔ اس لیے اتنی بڑی قسم اوپر کھائی جا رہی ہے، لا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں وہاں اس مقام سے، یا اگر ہم تارے بھی مراد لے جو مفسرین نے لیا ہے کہ تاروں کے ڈوبنے کی جگہ یا طلوع ہونے کی جگہ کی، اگر اسے لوح محفوظ مراد لیا جائے تو وہاں کی قسم، بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، لو تعلمون عظیم، اگر آپ جانتے، تعلمون عظیم، قسم عظیم، انہ لقرآن کریم، تو صفت موصوف، یہ بے شک ایک وداؤٹ نی ڈاؤٹ ایک قرآن جو ہے بہت باعزت، یہ جو ہے عزت ہے والا ہے، باعزت ہے، فی کتاب مکنون، یہ ایک محفوظ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو، چھو سکتے اس کو نہیں چھوتے ہیں، چھوئیں گے اس کو صرف سوائے اس کے جو پاکیزہ لوگ ہیں۔ بہرحال کچھ لوگ کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے پاکیزہ فرشتے۔ تو تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کرتا ہے لوح محفوظ سے، من رب العالمین، اور تنزیل سے مراد آہستہ آہستہ بتدریج، من رب العالمین، عالموں کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ، ان کی طرف سے یہ نازل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ آج کا کنسٹرکشن جو ہے، یہ گرامیٹیکل انالیسس ان آیت کا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔